نہیں پھر وہ حسین ابن علی کا خون چپ کر کے بیٹھا نہیں. آپ اس یزید کو روتے کہ وہ کربلا کے صرف ایک واقعے کی بنا پر آپ رو رہے ہیں اس کو کہ اس نے واقعہ کربلا کے وقت اس نے احکام نہیں صادر کیے تھے, اس لیے ہمیں دکھایا جائے کہ کہاں پہ یزید نے حکم دیا امام حسین کو شہید کرنے کا. چھوڑیے آپ امام حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا, مدینہ شریف کو تو برباد کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ یہ تو صاف صریح روایتوں کے اندر آتا ہے. پھر اس نے اسی مدینہ شریف کے بعد یہ بھی نہ چھوڑا, مکہ شریف کو تباہ کرنے پر تل گیا بدبخت. اور اس نے کون سے ایسے کام اچھے کیے ہیں جو آپ ایک حسین کے بارے میں بات کہتے ہیں؟ کتنے صحابہ کرام کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے زنا کروا دیے مدینہ شریف کے اندر. 1000 عورت نے زنا کا بچہ پیدا کیا, ابن کثیر لکھتا ہے 1000. وہ صحابہ کی بیٹیاں تھیں, پوتیاں تھیں, تبا تابعین تھیں, کہاں گئی وہ ساری؟ اور مسجد نبوی کو ویران کر کے رکھ لیا اس ظالم نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. آپ جس روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں بلائیے اپنے روزے پر. کیا سنی, کیا شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں آخر مر جائیں ہم, دفن ہو جائیں. تمہارے مدینہ شریف کے ساتھ کیا اس نے؟ ذرا اور تو کرتے تم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اس نے وہاں پہ جا کے گھوڑوں کا استبل بنوا دیا. وہاں پر گھوڑے ادھر پیشاب کرتے رہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آس پاس. جہاں پر آپ کا دل نثار ہونے کو چاہتا ہے, جہاں پر آپ کی جانیں نثار ہونے کو چاہتی ہیں, آپ کہتے ہیں میں مروں تو میرا مدفن مدینہ ہو. مدینہ آپ کا مدفن؟ اسے تو آپ کے مدینے کو رہنے کچھ نہیں دیا. انصار صحابہ کو قتل کروا دیا, اور تابعین و تبع تابعین کو قتل کروا دیا. بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر مارے گئے. یہاں پہ شہر میں ایک مولوی صاحب آئے تھے, ایک دفعہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یزید کی جو بیعت ہے اس کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے اس بات کو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. حضرت عمر کے بیٹے تھے. میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے یہ بخاری شریف میں لکھا ہے. میں نے کہا جس بخاری میں یہ لکھا اس سے پہلا فقرہ تم نے نہیں پڑھا کہ ثم خالا اہل المدینہ تھی؟ جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تو عبداللہ بن عمر نے کی. اہل مدینہ میں تھا کون؟ 10,000 صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. ایک عبداللہ بن عمر کا قول لے کے تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بارے میں جواز ڈھونڈتے ہو. وہ 10,000 صحابہ کہاں جائیں گے جن کی قبریں بعد میں جا کے بقیع کے اندر بنی ہیں؟ ان بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ ہرا کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے. میں تو خدا را آپ سے کہتا ہوں یہ زیارتیں جو آپ کرتے ہیں نا احد اور بدر کی طرف جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہرا کی طرف بھی جایا کریں. یہ اس طرف قباء کے ساتھ ساتھ بنی وہ سڑک, میں مولانا کے ساتھ گیا, میں جا کے ڈھونڈ کے آیا کہ یہاں پر مدینہ والوں نے وہاں پر جنگ کی تھی اس ظالم کے ساتھ. تو آپ کا بھی ادھر بھی دیکھ کے آیا کریں, ہسٹری کو دماغ میں رکھ کے. وہ پہاڑوں کے ساتھ لگ کے تمام کے تمام مدینے نے بیعت توڑ دی, اور انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے بچے مروا دیں گے ہم سارے اس کے ساتھ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ظالم فاسق فاجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری بچہ رہ گیا اس کو بھی شہید کر دیا اس نے, اور کربلا کے اندر اسے بغیر بے آب و دانہ رکھ کے شہید کیا, اور کچھ نہیں. تو پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ احکام کیا صادر کر رہا ہے. وہاں سے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا یزید کی حالت, فاسق فاجر, نماز نہیں پڑھتا, تارک صلاۃ ہے, کوئی کام نہیں کرتا مسلمانوں والا. الٹا جو آئے ان سب کو بڑے بڑے عطیات دے دیے کہ جا کے یہ بولے نا, ان کی زبان بند رہے. لیکن وہ کون سے زر خرید غلام تھے؟ انہوں نے اسی وقت سنا آ کے حضرت عبداللہ بن متین اور دوسرے ایک صحابی تھے, انہوں نے مل کے وہاں پر یہ مشورہ کیا کہ اب اس آدمی کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں 1 منٹ بھی رہنا. مدینہ میں آتے انہوں نے کہہ دیا, ٹوپی تھی اس کے سر پر صحابی کے, اس نے اتار کے پھینک دی. اس نے کہا یہ جیسے ٹوپی پھینکی ہے نا ایسے میں یزید کی بیعت توڑتا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ٹوپیوں کا ڈھیر اتر گیا. ایک نے کہا جوتا جیسے اتار کے پھینک دیتا ہوں, ایسے یزید کی بیعت توڑی. اسی وقت اس کی ساری جو ہے بیعتیں ختم ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ جناب علی اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو صرف امام حسین تک نہ رک جایا کریں, آپ آگے چلایا کریں بات. ان سے پوچھا کریں کہ پھر مدینے کے ساتھ اس نے کیا کیا. وہ مدینہ تو رسول جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے بنایا, وہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے, حدود شرعیہ نافذ تھی, جس مدینے کے لیے آپ کی جانیں اس وقت آپ قربان کرنے کو تیار ہیں. اے کاش کہ بن جاؤں میں مدینے کا مسافر. او مدینے کے مسافر ذرا توجہ تو کر کے ہسٹری میں تیرے مدینے کے ساتھ کیا ان ظالموں نے. اور پھر آپ کہتے ہیں اے کاش مجھے بیت اللہ ساری زندگی میں نصیب ہو جائے اس کا طواف کرنا. ظالم نے پھر یہ بھی نہ دیکھا, یہ حکم دے دیا کہ مدینہ اجاڑنے کے بعد 3 دن تک مباح قرار دے دیا کہ جو جی چاہے وہاں پر کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. حکم دے دیا کہ اب جا کے فتح کرنا ہے تو مکے کو فتح کرو, وہاں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کر دو اس کو. وہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے چلا گیا, محاصرہ کر لیا, خانہ کعبہ پر سنگ باری کی, بیت اللہ شریف گر گیا, حرم شریف کو آگ لگی بیت اللہ شریف کے غلاف کو, اور آپ لوگ آرام سے کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد ابھی خانہ کعبہ جل رہا تھا ادھر سے بدبخت کو لانج کا مرض ہوا, وہی استسقا کے مرض سے پانی مانگتا مانگتا یہ یزید مر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو غیرت آئی, دیکھ پھرتے رب نے کیا کیا, کاسفم ماکو, ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے, اور پھر اس کی لاش پڑی رہی وہاں پر کئی دن. آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے.
یہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہ گئی بات کہ اب اس نے صرف امام حسین کو شہید کر دیا، پھر یہ بصرہ اٹھا، مکہ اٹھا، مدینہ اٹھا، حجاز اٹھا، شام اٹھا، ہر طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت کو کسی نے پھر چین نہیں لینے دیا۔ آپ اور میں تو یہ سمجھتے شاید امام حسین کا قصہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ امام حسین کا قصہ نے پھر لوگوں کو دیا کیا؟ احساس کی قوت دی، احساس کی قوت، لوگوں کے اندر احساس پیدا کیا کہ دیکھو جب ہم لوگ مر جایا کرتے ہیں تو پھر اس وقت یہ لوگ ظلم کی حکومتوں کو کس طرح قائم کیا کرتے ہیں۔ ایک حسین کے گلے پہ چھری نہیں پھرتی، یہاں پر ایک علی اصغر نہیں مارا جاتا، لاکھوں ماؤں کے علی اصغر قتل کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں ماؤں کے بچے علی اکبر مار دیے جاتے ہیں۔ ایک حسین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری غار کے اندر جا کر بھاگ گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی قتل کرنے لگا، صرف صحابی سمجھ کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اور کئی دن تک اسے ایک تابعی نے تو یہ کہہ کر جان چھوڑی کہ میں مجنون ہوں، پاگل ہوں، اس نے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنی شروع کر دی، اس کی تب جان چھوڑی۔ بڑے بڑے صحاب کو، بڑے بڑے تابعین کو، تبع تابعین کو قتل کر دیا گیا وہاں پر مدینے کے اندر۔ آپ یہ سمجھتے کہ صرف ایک حسین شہید ہو گیا؟ حسین خود صحابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ہی لی، حضرت حسن سے لی، حسین سے لی، عبداللہ ابن عباس چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے، ان کے علاوہ کسی سے بیعت نہیں لی۔ اس وقت لی اپنی زندگی میں بیعت کہ کر بچوں میرے ہاتھ پر بیعت کہ تم اس خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔